بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ چھوٹا بچہ اسکول اس نے جوائن کیا تو کچھ دن گزرے تو شارپنر چوری کر کے آیا، شارپنر لے کے آیا۔ تو اس نے والدہ کو بتایا کہ میں یہ شارپنر لے کے آیا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے بچہ ہے۔ کچھ دن گزرے تو پینسل وہ لے کے آیا، تب بھی والدہ نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے بچہ ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ پورا باکس جیومیٹری اٹھا کے لایا کسی، تب بھی والدہ نے، اس خاتون نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا۔ کچھ دن گزرے تو پورا بیگ ہی کسی کا اٹھا کے لایا۔ دن گزرتے گئے اور وہ اس چیز میں اتنا آگے بڑھتا گیا کہ وہ اپنے علاقے اور جگہ کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور بن گیا، پکڑا گیا۔ اس طریقے سے اس نے کام کیے جس کی وجہ سے اسے سزائے موت کا آرڈر جاری ہوا۔ جب سزائے موت کا آرڈر جاری ہوا تو اس سے پوچھا گیا آپ کی کوئی آخری خواہش؟ کہا آخری خواہش ہے میری والدہ کو بلایا جائے۔ والدہ کو بلایا گیا اور کہا والدہ سے کہ اپنا کان میرے قریب کرو۔ جب اس نے کان قریب کیا تو اس نے اس کان کو کاٹ لیا، اپنی والدہ کے کان کو کاٹ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے اپنی والدہ کے کان کو کاٹا ہے کہ فرسٹ ٹائم میں نے اسے ہی کہا تھا کہ میں یہ شارپنر اٹھا کے لایا ہوں، اگر یہ اسی وقت مجھے پکڑ لیتی، سزا دیتی، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا، آج اس نوبت پہ میں نہ پہنچتا۔ اگر اسی دن ہی میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی، ڈانٹتی، سزا دیتی کہ یہ تو نے کیا کیا۔ والدین کا بچوں کی تربیت پر بہت بڑا جو ہے نا اہتمام ہوتا ہے، اہم ہوتے ہیں والدین کا توجہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے۔ خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر۔ وہ دیکھیں میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو میں نے زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے اور آخرت کی طرف اس طریقے سے کامیاب ہو کہ وہ آخرت کی طرف جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا اپنے والد سے جو بہترین گفٹ لینا ہے نا، یعنی والد جو اپنے بچے کو بہترین گفٹ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ادب حسن، اچھا ادب۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اولاد کی تکریم کرو، اکریموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اور ان کے ادب کو اچھا کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین۔ تو والدین کا اپنے بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے لیے واقعات اور اس کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک الگ سے مضمون ہے، سورہ لقمان پڑھ کر دیکھیے تو اس میں حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کتنی نصیحتیں کرتے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ کہ اقم الصلاۃ، پھر آگے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، یہ ساری چیزیں کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے رکنا اور بہت سارے نیک کام کرنا، اپنے سر کو جھکا کے تکبر سے بچنا، اونچی آواز سے بچنا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ ساری نصیحتیں جو بیٹے کو کی جا رہی ہیں، تو ایک والد کا بہت اہم کردار، والد کا اتنا اہم کردار ہوتا ہے اور والدہ کا اتنا اہم کردار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اثر رکھتا ہے کہ یہ مستقبل میں کیسا بنے گا۔ اگر شروع میں ایک فیصلے میں کمی آ گئی، کوئی آپ نے ادب نہ سکھایا، کوئی چیز میں کمی کر دی، دوسروں پر چھوڑ دیا کہ مدرسے والے، اسکول والے، کالج والے، ادارے والے، تنظیم والے، وہ فلانے وہ سکھائیں گے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ والدین کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے۔ والدین ہی ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کیا سکھانا ہے، کیا سننا ہے، کیا سمجھانا ہے، صبح اٹھنے کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس طریقے سے مجھے کام کرنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تبھی حضور سیدنا غوث اعظم کے جو والدین تھے بڑے نیک تھے، بڑے ہی نیک تھے۔ ایک سیب کی خاطر 12 سال خدمت کی، وہ والد کہلائے، تو پھر بیٹا بھی غوث اعظم۔ وہ خاتون جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، ہاتھ کے ذریعے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ خاتون پھر اس کا بیٹا اور شہزادہ بھی دیکھ کے غوث اعظم بنے۔ تو والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند اہم باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین خود عقائد سیکھیں
پھر اپنے بچوں کو بھی اس پر اہتمام رکھیں. جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یہ تمام عقائد جو اسلام کے ضروری عقائد ہیں کہ جن پر بندہ عمل نہ کرے تو دائرہ اسلام سے بھی خارج. خود بھی سیکھنا ہے، پھر والدین اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پھر اعمال میں، پھر اخلاقیات میں کس سے کس طریقے سے ادب سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، ادب کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو یہ والدین کا بہت اہم کردار ہے کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم یعنی والدین میں سے کافی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بچے کو وقت ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا دکھ سکھ کسی اور کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے والدین کو بیان نہیں کر پاتا. پھر دوسرے لوگ کس طریقے سے مشورہ دیتے ہیں، کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں، وہ پھر سمجھ میں نہیں آتی، کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. تو والدین کے لیے ضروری کہ اپنے بچوں کو وقت بھی دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا دکھ سنیں، ان کا سکھ سنیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کے اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، تھپکی دیں، میرا بیٹا تو صحیح کر رہا ہے، یا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس طریقے سے کر. تو وقت دیں گے تو ہی آپ کی اولاد آپ کا ساتھ بھی دے گی اور کامیابی ان کے قدم چومیں گی. اس کے علاوہ اہم بات، موڈ جو ہوتا ہے نا، موڈ بڑا عجیب ہوتا ہے. بعض اوقات ہم قبول کرتے ہیں، بڑا پیارا اچھا لگ رہا ہے بچہ، منو ٹنو لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، آج کام تو نے اچھا کیا ہے. بعض اوقات کام اچھا نہیں بھی کرتا، بعض اوقات اس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمیں قبول کرنا ہے کہ بیٹا ہمارا ہی ہے، اولاد ہماری ہی ہے، غصے میں ہو، بے ادبی میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، اولاد ہماری ہے. سیکھنے والے مراحل میں ایسا نہیں جھاڑ پٹی دے کے اور اس کو باہر نکال دو، تو میری اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، نسل ہی نہیں ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہر موڈ کو قبول کرنا چاہیے کہ محبت بھی آپ کے ساتھ ہی ہے تو نفرت میں بھی تو آپ نے قبول کرنا ہے. تو موڈ کا بھی بڑا خیال رکھا جائے کہ اس وقت کیسی کیفیت میں مجھے کون سی بات اس سے کرنی، کون سی بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے بھی آپ کی آگاہی بہت ضروری ہے کہ باپ تو بڑا ہے، ٹھیک ہے، نیک ہے، بیٹے کا پتہ ہی نہیں کہیں سے کہیں نکل گیا، قریب بیٹھے بیٹھے کہیں سے کہیں چلا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، محدود آپ کی حدود ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا کیا یوز کر رہا ہے، موبائل میں کس طریقے سے چیزیں دیکھتا ہے، کیا وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کچھ ایسا دن آ جائے، پھر ایسا مقام آئے کہ آپ کی وہ حدود سے اور آپ بہت آگے نکل چکا ہو. تو کوشش کریں کہ ان کی یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، تو اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک جا رہا ہے، اور اس کا آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کہیں اس کے ذریعے کسی اور موڑ پہ نہ چلا جائے، اسلام سے نہ نکل جائے، بے ادبی اور اس طریقے سے کیفیات سے دور نہ ہو جائے. پھر اس کے علاوہ ایک والد کی اپنے بچے کو، حضرت شیخ حسام الدین کی اپنے بیٹے شمس الدین کو نصیحت ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا روز کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کر تاکہ تیرے علم اور عمل دونوں میں اضافہ ہو. تو بچے کو، اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ پڑھنے پہ کوئی نہیں فارغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کب تک چھوٹا ہے بھائی، ابھی جوان ہے تو کب تک جوان رہے گا، بوڑھا ہو جائے گا پھر پڑھے گا. تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کے حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے پڑھاتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس کو کتابیں لے کے دیں. تو اس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے آخری ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ بروز قیامت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو بروز قیامت، حضور علیہ السلام نے مشکوٰۃ شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو بروز قیامت اچانک بہت بڑا عہدہ مل جائے گا، بہت بڑا عہدہ مل جائے گا. تو وہ حیران ہوگا، اتنا بڑا عہدہ کہاں سے؟ تو اسے کہا جائے گا تیرے بچے نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. تو اولاد اچھی ہوگی، پیچھے سے دعائیں کرے گی تو مرتبہ ملے گا نا، آخرت میں فائدہ ہوگا. تو اولاد کو نیک بنائیں، ایک بنائیں، دین کے راستے پر چلائیں. دنیاوی مسائل تو چلتے ہی رہتی ہیں، دین کی طرف بھی لائیں، اسے سکھائیں تاکہ آپ کی جانے کے بعد یا آپ کی موجودگی میں وہ بھی دعا کر سکے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی. تو اپنی اولاد کو دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا